ایک دور میں یورپ کے ایک بادشاہت کے ایک گاؤں میں سٹیلا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں ڈیانا اور سوتیلی بہن جینیفر کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنے والد کی موت کے بعد سٹیلا کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ نوکر کی طرح سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اسے بچا کھچا کھانا دیتی اور وہ صرف اپنی سوتیلی بہن کے پرانے کپڑے پہنتی تھی۔ ایک دن بادشاہت میں اعلان کیا گیا کہ شہزادہ اپنی شادی کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے۔ اس مقصد کے لیے بادشاہ ایک شاندار بال کا اعلان کر رہا تھا۔ تمام جوان لڑکیوں کو محل میں آ کر بال میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی۔ سٹیلا کی سوتیلی ماں ڈیانا اور اس کی سوتیلی بہن جینیفر اس خبر سن کر بہت خوش ہوئیں۔ ڈیانا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم وزن کم کرو۔ اگر تم شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ سٹیلا، تمہارا کام جینیفر کو کھانا کھلانے کا ہے۔ تمہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں ماں، میں یہ یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ جینیفر شہزادے کے بال کے لیے بہترین نظر آئے۔ ہمیں خریداری کے لیے باہر جانا ہے۔ سٹیلا جلدی سے ان کے جوتے لے آتی ہے۔ دونوں خریداری کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ سٹیلا تمنا کرتی ہے کہ وہ بھی بال میں جا سکے۔ ماں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ بال میں جا سکتی ہوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں نظر انداز رہوں گی اور سب کے پیچھے کھڑی رہوں گی۔ ہرگز نہیں، 1000 سالوں میں بھی نہیں۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے۔ اس خیال کو اپنے ذہن میں بھی مت آنے دو۔ ڈیانا اور جینیفر شہزادہ رابرٹ کے بال کی تیاری کے لیے لباس اور دیگر اشیاء خریدنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ بیچاری سٹیلا خاموشی سے اندر جاتی ہے اور افسردہ ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اس کے آنسو کھڑکی کے قریب ایک برتن میں پڑے ایک لیلا پھول پر گر جاتے ہیں۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت پری ظاہر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے میری بیٹی؟ تم کیوں اتنی غمگین ہو؟ آپ کون ہے؟ میرا نام لیلا ہے۔ میں ایک پھولوں کی پری ہوں۔ اب آؤ مجھے بتاؤ، تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادے کے بال کے لیے صرف 1 ہفتہ باقی ہے۔ میری بہن جینیفر بال میں شرکت کر رہی ہے، لیکن مجھے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سٹیلا میری بیٹی، فکر مت کرو، میں تمہیں بال کے لیے تیار ہونے میں مدد کروں گی۔ لیکن میری پری ماں، میرے پاس پہننے کے لیے مناسب کپڑے بھی نہیں ہیں۔ جب لوگ مجھے اس طرح لباس پہنے دیکھیں گے تو میری ظاہری شکل پر ہنس پڑیں گے۔ سٹیلا، خدا کی رحمت سے تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ لباس پہننے کے بارے میں یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اس نے سٹیلا کی زندگی میں امید کی ایک نئی کرن لائی۔ شہزادے کے بال کی رات آخرکار آ گئی۔ سٹیلا، ہم بال کے لیے جا رہے ہیں۔ گھر کا خیال رکھنا اور سارا کھانا مت کھا لینا۔ تم حال ہی میں کافی بھوکی لگ رہی ہو۔ جب تک ہم واپس آتے ہیں گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جی ہاں ماں جی، جب تم واپس آؤ گی تو تم گھر کو چمکدار دیکھو گی۔ جینیفر اور ڈیانا بال کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ سٹیلا پھول کی طرف بھاگتی ہے اور اس پر پانی کی کچھ بوندیں چھڑکتی ہے۔ لیلا پھر ظاہر ہوتی ہے۔ سٹیلا، تم خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ تمام محنت جو تم نے کی ہے اور چمکدار رہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن میں اپنے لباس اور جوتوں کے بارے میں کیا کروں، یہاں تک کہ میرے بال بھی صحیح طریقے سے سٹائل نہیں ہیں۔ وعدہ ہے یہ میرا کام تھا۔ پری نے اپنی چمکدار ستارے کی جادوئی چھڑی سٹیلا کے سر کے اوپر گھمائی۔ سٹیلا کا مکمل طور پر میک اوور ہو گیا۔ لمبے بہتے ہوئے بال، موتیوں سے جڑا ہوا لباس، چمکنے والے جوتے اور نرم ریشمی دستانے جو ہاتھوں پر بادلوں کی طرح محسوس ہوتے تھے۔ جب سٹیلا نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ کیا یہ واقعی میں ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے صرف تمہارے کپڑے اور جوتے بدلے ہیں۔ تمہارے چہرے پر چمک ہمیشہ سے موجود تھی۔ حقیقت میں تم ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہو۔ پری ماں، آپ کا بہت شکریہ۔
مجھے امید ہے کہ میں بال کے لیے دیر نہیں کروں گی۔ اس بارے میں فکر نہ کرو، میں نے اس کے لیے بھی انتظام کر لیا ہے۔ سٹیلا کی مکمل طور پر تبدیلی ہو چکی ہے اور اب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے۔ سفید گھوڑوں سے کھینچی ہوئی ایک خوبصورت گاڑی اس کے باہر انتظار کر رہی ہے۔ وہ اندر بیٹھ جاتی ہے اور بال کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ محل بہت سی لڑکیوں سے بھرا ہوا ہے جو بال میں شرکت کرنے آئی ہیں۔ شہزادہ رابرٹ سیڑھیوں کے اوپر رکھے ہوئے تخت پر بیٹھا ہے۔ سٹیلا شہزادے کی نظر میں آ جاتی ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے۔ کیا میں آپ کے ساتھ یہ رقص کر سکتا ہوں؟ یقیناً آپ کر سکتے ہیں، یہ میرا اعزاز ہوگا۔ رابرٹ اور سٹیلا نے ساتھ رقص کیا۔ دوسری لڑکیاں انہیں حسد کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ دوسری طرف بادشاہ اور ملکہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر انتہائی خوش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنے مستقبل کی دلہن کو تلاش کر لیا ہے۔ اسے دیکھنے والوں میں سٹیلا کی سوتیلی ماں اور بہن بھی شامل تھیں جو غصے اور حسد کے عالم میں محل سے باہر نکل گئیں۔ سٹیلا انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ان سے پہلے گھر نہیں پہنچی تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ سٹیلا جلدی سے شہزادے سے الگ ہوگی۔ اس کا ایک دستانہ شہزادے کے ہاتھ میں رہے گا۔ وہ گاڑی میں چھلانگ لگا کر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی وہ اپنے پرانے روپ میں واپس آ گئی۔ اسے جلدی سے گھر کی صفائی کا کام شروع کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا تمہاری سماعت ختم ہو گئی ہے؟ میں نے تمہیں 2 بار پہلے ہی آواز دی ہے۔ مجھے معاف کرو ماں، میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، شاید اس لیے میں نے تمہاری دستک نہیں سنی۔ تم اسے صفائی کہتے ہو، گھر ابھی بھی گندا ہے، تو تم اسے ختم کرو اور گھر کو چمکدار بنانا۔ تمہیں آج رات کھانا نہیں ملے گا، ہم پہلے ہی کافی پریشان ہیں۔ سٹیلا خفیہ طور پر خوش تھی کہ وہ پریشان ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ افسردہ تھی کہ وہ شہزادے کے ساتھ کافی وقت نہیں گزار سکی۔ اگلے دن اعلان کیا گیا کہ شہزادہ اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہے جس کے پاس دوسرا دستانہ ہے جو اس سے ملتا ہے جو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ سٹیلا نے پھولوں پر پھر پانی کی کچھ بوندیں چھڑکی۔ جب لیلا ظاہر ہوئی تو سٹیلا نے اسے پوری کہانی بیان کی۔ کیا یہ سب ہے؟ اس بار جب تم اس سے ملو تو یقینی طور پر اسے اپنا بناؤ کہ وہ ہمیشہ تمہارا۔ پری نے اپنا جادو چلایا اور سٹیلا کو دوبارہ اپنے خوبصورت روپ میں تبدیل کر دیا۔ سٹیلا گاڑی پر چڑھ گئی بغیر یہ احساس کیے کہ اس کی سوتیلی ماں ڈیانا اور سوتیلی بہن جینیفر گاڑی کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ وہ محل پہنچی جہاں شہزادہ سٹیلا کو ہاتھ میں دستانہ پہنے دیکھتا ہے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گلے لگائے، شہزادہ نے سٹیلا سے شادی کا پروپوزل کیا۔ ڈیانا اور جینیفر یہ سن کر حسد سے ہری بھری ہو گئیں۔ سٹیلا کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ پری آسمان سے منظر دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ خوشی خوشی شہزادہ رابرٹ اور سٹیلا نے ایک شاندار تقریب میں شادی کر لی۔ وہ خوشی